رمضان ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے اگر ہم اس کو سیریسلی جانیں کہ ہم ٹریجرز اکٹھے کر سکتے ہیں, ہم اپنی ساری زندگی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, اور ہم اپنے یعنی سبحان اللہ ہم میں سے کون شخص ہے جس نے دعائیں قبول نہیں کروانی. روزے دار کی دعا صرف افطاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی, جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے ہم سحری سے پہلے بس وہ یا تو اپنا اسکرولنگ چل رہی ہے, سحری کا ویٹ ہو رہا ہے, جی اماں جی سحری پکا رہی ہیں, ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. کوالٹی ہے لوگوں کی وبالاسحار هم یستغفرون کہ سحری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. سو علماء سے کہ ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ٹائم, سحری والا جو ٹائم ہے اس میں کثرت سے استغفار کرو. سو اگین آئی تھنک ویلیو اس میں نا طاہر بھائی میری ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس جو بندہ محاسبہ نفس کی جس کو عادت ہو. اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان مشکل بھی ہے, ڈیفیکلٹ چیلنجنگ بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن وہ ڈیفیکلٹی انسان کو بالکل نہیں فیل ہوتی جب انسان کو احساس ہو یا ندامت ہو یا گلٹ ہو اور وہ واقعی رمضان کو ایز این اپرچونیٹی کے طور پہ اس کا ویٹ کر رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری کا شکار ہے, تو اس کو اگر کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں یا کچھ میڈیسنس لینی پڑتی ہیں تو بعض اوقات وہ یعنی اس ٹائم یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے میرے سے ٹریٹمنٹ ہوگا, مجھے کٹس لگیں گے, مجھے وہ ہوگی, پین ہوگی. اس کے نزدیک یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑا پرپس اس کے سامنے وہ ہوتا ہے. ان دا سیم مینر اگر ہم دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو جس نے گناہ کیے پورے 11 مہینے اور وہ بیچارہ اب ترس رہا ہے کہ استغفار کے لیے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے, اور وہ محاسبہ, اور یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو احساس ہو, جب اس کو ایک ریئلائزیشن ہو کہ میں نے کچھ برا کیا ہے. اگر وہ برائی کی اس کو احساس نہیں ہے نا برو, تو وہ تو پھر وہ اس کے نزدیک تو یہ بوجھ ہی بوجھ ہے. لیکن جتنا اس کو احساس گہرا ہوگا نا, جتنا اس کو غم زیادہ ہوگا, جتنا وہ اس کے لیے تو رمضان کی مشکل سے مشکل گھڑی اس کے لیے آسان ہوگی. وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جنت آ گئی, میرے لیے اپرچونیٹی آ گئی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ کون ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور پھر اس محاسبہ نفس کے بدلے میں موت کے بعد والے جو اعمال ہیں اس کی تیاری پہلے کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تو میں اپنے بھائیوں کو خاص کوٹ بھی آپ سے شیئر کروں. سلف یہ کہتے ہیں کہ جو رجب ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان کاشتکاری کرنے کا, کاٹنے کا مہینہ ہے. واٹ وی ڈو از رمضان سے ایک دو دن پہلے سوچا یار رمضان آ رہا ہے کیا کر لیں, گروسری بھی اس دن کر لی, اچھا عید کی شاپنگ بھی رمضان کے آخری رشتے کے لیے رکھ دی کہ اس ٹائم کر لیں گے, پہلے نہیں کی رمضان سے, حالانکہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کر لیں, ٹھیک ہے, رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, رجب میں روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت شروع کریں, شعبان میں اس کو اور پرفیکٹ کریں, اور رمضان میں اس کی ایگزیکیوشن کریں کمال کی. ہم شروع کیا کرتے ہیں, اور یہ جی کل فرسٹ رمضان ہے گائز, اپنا اسکیجول بنا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ہم ایسے اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اینڈ ایوری ٹائم وی فیل اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ یار میں کیوں فیل ہو رہا ہوں, بیکاز ہم نے کبھی پلاننگ نہیں کی تھی, ہم نے اسی دن شروع کرنا چاہا. اچھا اس پہ نا طاہر بھائی ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی نا کہ رمضان المبارک کی آپ نے مثالیں دی کہ گناہوں کے بخشوانے کا, یہ بات سمجھنا ہمیں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے بینیفٹ اٹھانا یہ مستحب نہیں ہے, مباح نہیں ہے, بلکہ فرض ہے. فرض اس لیے ہے, فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لو تو فائدہ ہے, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے بلیو کہ رمضان سے فائدہ اٹھانا بیسکلی مستحب ہے, یہ ایک آپشنل, ایک والنٹری ایکٹ ہے. حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 3 دفعہ جو کہا تھا آمین آمین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما رہے تھے, تو اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بد دعا دی. آپ نے فرمایا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له, وہ بندہ برباد ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور آپ نے کہا دخل فی النار, آپ نے ایک حدیث میں دخل فی النار کے بھی کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ بندہ کہ ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ جی وہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آیا اور اسے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایسا بندہ جو ہے اللہ معاف کرے, یہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یعنی رمضان آ رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے, ورنہ برباد اور تباہ ہے. آپ کو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ وہ لوگ جو داخل ہوتے ہیں رمضان میں وہ اس لیول پہ تھے, اینڈ وین دے لیو ایٹ اے ورسٹ لیول, دے لیو رمضان اور بدترین ہو کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئے تو اس سے اور اسی میں چلے گئے, کوئی بینیفٹ نہیں لیا, اور کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور اللہ کی جنتیں پا کے چلے جاتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی چھوڑ دیے یا فرائض چھوڑ دیے, یا روزہ تو رکھا اور ظہر اثر نماز میں چلی, یا روزے کا حق ادا نہیں کیا, گالم گلوچ کی,
ٹھیک ہے, اور غیبتیں چغلی کی روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے. تو لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے بھوک کے. دوسرا وہ شخص تھا جو کہ گناہوں میں بھی پڑا رہا اور نیکیاں بھی کرتا رہا, اس کا بیلنس اس نے اسٹرائک کیا. تیسرا وہ شخص واقعی میں نے اٹھایا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیشی کلچر پتہ ہے, کزنس اکٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان اکٹھے گزاریں گے, رات کو کرکٹ کھیلیں گے اور صبح سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جائیں گے اور پھر اٹھیں گے عصر کی نماز تک. سو کرکٹ ٹورنامنٹس مجھے یاد ہے اپنے دور جاہلیت میں ہم لوگ سیزنز جو ہم نے دیکھنے ہوتے تھے نا, وہ ہم رمضان کے لیے پلان کرتے تھے کہ اچھا ٹائم گزر جائے گا رمضان میں. ویسے بھی روزہ ہوگا تو بھوک لگی تھی, تو ٹائم پاس کرنا ہے, تو پورے سیزنز ایپیسوڈز یعنی بینج واچنگ نیٹ فلکس رمضان کے لیے رکھا ہوتا تھا. بٹ میری زندگی میں جو چینج بھی لے کے آیا نا, وہ رمضان لے کے آیا تھا. میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے لٹرلی 10-15 دن بعد اٹ واز رمضان, اور میں بڑا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزر رہا تھا کہ میں مر جاتا تو. اور شیخ جو رمضان ہے نا, میں تراویح پڑھنے گیا اور اس میں قرآن کو پڑھا. اگر رمضان میرے ایکسیڈنٹ کے کچھ دن بعد نہ آتا نا, تو پرابلی شاید میں آج اس جگہ پہ نہ ہوتا. اللہ کا پلان ایسا تھا کہ رمضان آیا اور اس میں میں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا, قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ, اور پھر عبادات اور لیکچر سننا شروع کیا. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یار اس مہینے نے شیخ چینج کیا. جس کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے نا, واللہ العظیم کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ تھے, میں اپنی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں, وہ اس رمضان ابھی تک زندہ نہیں ہے. ایک خاتون جو شیخ پچھلے رمضان میں, رمضان اگلے دن تھا, اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی, ایک دن پہلے, مغرب سے کچھ ٹائم پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. شی نیور گاٹ رمضان. اور طلحہ بن عبید نے جو خواب دیکھا نا کہ 2 صحابی تھے, ایک بڑا ایفرٹ کرتے تھے, ایک بس ٹھیک تھے, بٹ جو ٹھیک تھے ان کی 1 سال بعد ڈیتھ ہوئی, اور جو ایفرٹ تھے ان کی شہادت ہوئی. 1 سال کا ان کو موقع جو ملا, 1 سال کا موقع ملا. تو طلحہ بن عبید نے دیکھا خواب میں کہ وہ پہلے جا رہے ہیں جو عام وفات فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہیں وہ بعد میں جا رہے ہیں. کنفیوز ہو کے لگے ایک پاس, رسول اللہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا تم نے رمضان کاؤنٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. Please like and subscribe our channel for more videos.